جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی ساری آواز آ رہی ہے۔ جی آپ جغرافیہ کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں کئی دنوں سے، اور آپ کے گروپ میں بھی بھیج دی تھی، آپ نے ڈاؤن لوڈ بھی امیدہ کر لی ہوگی۔ اور میں نے یہ گزارش کی تھی کہ کتاب بازار سے خرید لیں، منگوا لیں بازار سے، اس لیے کہ کتاب سامنے ہوتی ہے تو اس پہ لکھنا، کام کرنا، اس کو پڑھنا، اسے یاد کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے پی ڈی ایف کی کتاب کے بنسبت۔ تو ہم نے جغرافیہ کی تعریف، جغرافیہ دان کون ہیں، جغرافیہ کے فوائد، اس کے مقاصد اس کے پڑھنے کے، اور پھر اس کے بعد جغرافیہ کے 7 طریقے، یعنی اس کو سمجھنے کے یا یاد کرنے کے 7 طریقے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھے تھے۔ اس کے بعد دنیا کا طبی جغرافیہ، اس کو ہم شروع کیا ہوا ہے، اور یہ تو چاہتا ہے کہ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھیں، لیکن ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، تو اس لیے ہم ذرا اختصار سے کام لیتے ہیں۔ تو جزائر میں بحر الکاہل کے جزائر، بحر اوقیانوس کے جزائر، اور پھر اس کے بعد بحیرہ روم کے جزائر ہم نے پڑھ لیے تھے۔ اب جزائر انڈمان ہے جسے کالا پانی کہا جاتا ہے، کالا پانی کے جزائر۔ تو یہ آپ دیکھیے گا، جب آپ میپ کھولتے ہیں تو آپ کے میپ میں خلیج بنگال کے اندر انڈمان سمندر آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ایک طرف میانمار برما کی سرحد ہے، ینگون کی، اور جنوب میں دوسری طرف جائیں تو انڈونیشین جزیرے وہ دوسری طرف ہیں، درمیان میں، بلکہ ادھر آپ کو سمندر کے درمیان میں جزائر انڈمان نکوبار نظر آتے ہیں۔ یہیں پہ ہی وہ جگہ ہے جسے آج کالا پانی کہا جاتا ہے۔ بلیک واٹر، کالا پانی۔
یہ جگہ ہے جس پہ میں نے بھی زوم کیا ہے. تو دیکھیے گا یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں مجاہدین آزادی کو انگریز لا کر قید کیا کرتے تھے، جہاں شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی نے جیل کاٹی ہے، کالا پانی کی جیل. یہ وہ علاقہ ہے. جب آپ کالا پانی لکھتے ہیں تو یہ علاقہ سامنے آتا ہے جزائر انڈمان میں. اس پہ مولانا جعفر تھانیسی کی کتاب کالا پانی مشہور ہے، غالباً PDF میں موجود ہے، میرے پاس کتابی شکل میں موجود ہے. تو یہ اس علاقے میں مجاہدین کو ایک عرصہ تک قید رکھا گیا تھا. اور ایک علاقہ ہے بار ہند میں ہی، ڈیگو گارشیا. یہ ڈیگو گارشیا بحیرہ ہند کا وہ علاقہ ہے جسے سولہویں صدی عیسوی میں پرتگیزی جہاز رانوں نے دریافت کیا تھا. اور بعد میں نیپولینی جنگوں میں یہ ڈیگو گارشیا برطانیہ کے قبضے میں آ گیا تھا. اس وقت یہ ڈیگو گارشیا برطانیہ کے قبضہ میں ہے، اور انہوں نے اس علاقے کو فوجی اڈے کے طور پہ استعمال کیا ہوا. 1973 میں یہاں کی مقامی آبادی کو جبری بے دخل کر دیا گیا تھا، اور امریکہ اور برطانیہ نے اس کو فوجی اڈا بنا لیا تھا. اور یہاں کے سیشلس اور موریشس لوگوں کو بے دخل کر دیا گیا تھا. اب انہیں 2006 میں 102 باشندوں کو ایک ہفتے کے لیے ڈیگو گارشیا میں اپنی قیام گاہوں اور اپنے آبائی ذات کی قبروں کے دیکھنے کی اجازت دی گئی. یہاں باہری اڈے کے علاوہ فضائی اڈا بھی ہے، اس میں جدید بمبار طیاروں B-52 کا سب سے بڑا بیڑا شامل ہے. عراق کے خلاف 1991 اور 2003 میں جو جنگیں ہوئی تھیں، افغانستان کے خلاف جارحیت میں اس اڈے نے اہم کردار ادا کیا. بمبار طیارے اسی اڈے سے اڑ کر افغانستان اور عراق کو نشانہ بناتے تھے. اور 2001 سے 2004 کے دوران امریکی اور بھارتی بحریہ کے درمیان کئی جنگی مشقیں بھی ہوئیں اسی علاقے سے. اور بحر ہند میں یہ واحد ہوائی اڈا ہے
جیسے امریکی خلائی تحقیقی ادارے ناسا کو اپنے جہاز اتارنے کی اجازت ہے، تاہم اس کی کبھی نوبت نہیں آئی۔ اور انسانی حقوق کے اداروں کی طرف سے یہ امریکہ پہ الزام ہے کہ وہ ڈیگو گارشیا کے اڈے کو گوانتانامو اور ابو غریب کی طرح ایک بڑے قید خانے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ جون 2007 میں یورپی کونسل نے اس دعوے کی تصدیق بھی کی۔ اس کے بعد برطانیہ کے سابق وزیر خارجہ جیک اسٹرا کو پارلیمان میں یہ کہنا پڑا کہ امریکی حکام نے بارہا یقین دلایا کہ ڈیگو گارشیا میں کوئی قیدی نہیں لے جائے گا۔ بہرحال یہ ڈیگو گارشیا ایک جزیرہ ہے جس کے اوپر برطانوی بحر ہند کا علاقہ نمایاں لکھا ہوا ہے۔ جزائر القمر یہ افریقہ کے جنوب مشرقی ساحل پر، تنزانیہ کے مشرق اور میڈغاسکر کے جنوب مشرق میں، جنوب مغرب کی طرف میڈغاسکر کے جنوب میں موزمبیق کے چینل پر یہ واقع ہیں۔ اور یہ اچھا 2-4 منٹ کا ذرا وقفہ کیجیے گا۔ جی توجہ فرمائیے گا۔ تو یہ علاقہ ہے جہاں چاروں طرف آتش فشاں جزیرے ہیں، 2236 کلومیٹر رقبے پر یہ واقع ہیں۔ تو یہ جزائر القمر کہلاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے گا یہ کوموروس جگہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک طرف میڈغاسٹر ہے، غاسکر ہے، ایک طرف موزمبیق ہے، ایک طرف دارالسلام تنزانیہ ہے، اور درمیان میں یہ جزائر ہیں۔ اور پرتگیزیوں نے یہ جزائر قمر دریافت کیے تھے 1841 سے لے کر 1912 تک۔ فرانسیسیوں نے
ان علاقوں میں اپنی کارروائیاں جاری رکھیں، غیر اخلاقی کام دغا بازیوں کو فروغ دیا، برلن کانفرنس 1884-85 کے بعد اس کو قانونی بنانے کا فیصلہ ہوا، جس میں یورپین طاقتوں نے افریقہ کو تقسیم کیا تھا۔ تو ان میں ایک تو یہ جگہ ہے جنہیں عربی میں قمرز کہتے ہیں اور انگلش میں کوموروس کہتے ہیں، اور ایک جگہ میوٹے ہے جسے نقشے میں مایوٹ لکھا ہوا ہے۔ بہرحال اب اگلی چیز ہے راس۔ آپ کو بتایا تھا کہ خشکی کا کوئی حصہ پانی کو کاٹتے ہوئے نوک کی شکل میں دور تک چلا جائے تو اسے راس کہتے ہیں۔ عام طور پہ راس زیادہ تر جنوب کی سمت میں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی جیسے جیسے جنوب کی طرف جاتے ہیں خشکی کم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ انتہائی جنوب میں ایک نوک کی شکل رہ جاتی ہے، اور کرۂ آبی اس کے برعکس جنوب کی طرف چوڑا ہوتا ہے، جیسے جیسے شمال کی طرف آتا ہے سکڑتا جاتا ہے، اور کچھ مقامات پر خلیج کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ خلیج کا معنی بھی بتایا تھا۔ راز تو ہے کہ خشکی کا کوئی حصہ پانی کو کاٹے، اور خلیج یہ ہے کہ پانی کا کوئی حصہ خشکی کو کاٹے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو علاقہ ہے خلیج بنگال، یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، تب دیکھیے گا کہ یہ پانی نے خشکی کو کاٹا ہوا ہے، تو خلیج کہلاتا ہے۔ دنیا کی مشہور راسوں میں ایک راس امید ہے، یہ جنوبی افریقہ کے ساحلوں میں واقع ایک راس ہے۔ عام طور میں اسے افریقہ کا جنوبی سرا مانا جاتا ہے۔ لیکن افریقہ کا جنوبی سرا یہاں سے 150 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع راس اگولاس ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے 15ویں صدی کے آخر میں پرتگیزی ملا واسکو ڈی گاما نے ہندوستان کا راستہ دریافت کیا تھا، جس کی تفصیل آپ الغزو الفکری میں پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال تو وہ یہ تھا کہ 1478 میں برتلمائی ڈائز افریقہ کے جنوبی سرے تک پہنچ کر واپس آ گیا، تو پرتگال کے بادشاہ جان دوم نے افریقہ کے جنوبی سرے کی دریافت کو
اہم مہمات کے لیے امید افزا سمجھ کر اس کو راس امید کا نام دیا۔ کیپ آف گڈ ہوپ۔ 10 سال بعد اسی راس امید کے راستے واسکو ڈی گاما جب چلا تو ہندوستان پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وجہ ہے کہ اس علاقے کا نام راس امید پڑ گیا۔ اور کیپ ٹاؤن جنوبی افریقہ کا مشہور شہر جسے آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں، یہ کیپ ٹاؤن راس امید سے 30 کلومیٹر شمال میں جزیرہ نما کیپ کے شمالی کونے پہ واقع ہے۔ بہرحال راس امید کا علاقہ اپنے قدرتی حسن کی وجہ سے مشہور ہے۔ چنانچہ یورپی جہاز رانوں سے پہلے بھی ماہرین سمجھتے ہیں کہ چینی، عربی یا ہندی لوگ اس علاقے کو دریافت کر چکے تھے۔ تو آپ یہ نقشے میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ راس دکھائی دے گی جو سمندر کو، پانی کو چیرتی ہوئی ایک دور تک چلی جاتی ہے۔ چودہ سو 88 سے پہلے تیار ہونے والے قدیم نقشے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ علاقہ پہلے سے ہی دریافت کیا جا چکا تھا۔ پرتگیزی بعد میں یہاں پہنچے ہیں، انہیں علاقہ پہلے سے معلوم تھا دنیا کو۔ چنانچہ ولندیزی نو آبادیاتی منتظم جان وان ریبک نے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے 6 اپریل 1652 میں یہاں پہ ایک چھاونی بنائی تھی۔ یہ چھاونی کیپ ٹاؤن کہلاتی ہے۔ برطانیہ نے 1795 میں کیپ ٹاؤن پہ قبضہ کیا تھا، لیکن 1803 میں علاقہ اسے کھونا پڑا تھا۔ 1806 میں برطانوی افواج نے دوبارہ علاقے پر چڑھائی کی۔ 1814 کے اینگلو ڈچ معاہدے کے تحت یہ علاقہ برطانیہ کو دے دیا گیا۔ 1910 میں آزاد اتحاد جنوبی افریقہ کے قیام تک اس پر برطانیہ کا قبضہ رہا، اور پھر اس جنگ کے دوران یہاں کے مسلمانوں نے اس شرط پر ہالینڈ کی ڈچ افواج کا ساتھ دیا کہ جنگ کے بعد انہیں مسجد بنانے کی اجازت ہوگی۔ اس میں 300 سالہ قدیم مسجد آج بھی موجود ہے۔ یہ جنوبی افریقہ کی پہلی مسجد تھی جو وہاں کے ابتدا میں مسلمان ہونے والوں کی قربانیوں سے بنی تھی۔ یہ وجہ ہے کہ جنوبی افریقہ میں آج بھی مسلمان مساجد، مدارس وہ خوشحال دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ افریقہ کا جنوبی علاقہ ہے
کیپ ٹاؤن کہلاتا ہے. ایک ہے راس ہارن، یہ جنوبی چلی کے مجموعہ الجزائر ٹیرا ڈیل فیوگو کا آخری سرا ہے. یہ نیدرلینڈ کے شہر ہارن سے موسوم ہے. تو یہ دنیا کے مشہور ترین راسوں میں سے سب سے جنوب میں واقع ہے. بہرحال تو اس کا اس کی آب و ہوا اور موسم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہاں سرد تند و تیز ہوائیں، تیز لہریں، سمندر میں تیرتے برفانی تودے. یہی وجہ ہے کہ اس علاقے کو بحر و جہازوں کا قبرستان کہا جاتا ہے. سمندر کی خطرناک لہریں اس کے گرد ہوتی ہیں. لیکن کسی زمانے میں یہ اہم تجارتی بندرگاہ بھی رہی ہے. لیکن 1914 میں پاناما نہر کے بننے کے بعد پھر اس کی حیثیت کم ہو گئی تھی. تو اب اس راس کے گرد چکر کاٹنا کشتی رانی میں خطرناک کھیل سمجھا جاتا ہے. ایسے ہی ہے جیسے کہ کوہ پیمائی میں ماؤنٹ ایوریسٹ کو عبور کرنا ایک مشکل کام سمجھا جاتا ہے، ایسے ہی اس کو بھی. بہرحال ایک راس یہ ہے. تو یہ دو باتیں آج مکمل ہوئی، ایک تو جزائر کا تعارف اور دو دنیا کی راسوں کا تعارف. اب آگے ہم دنیا کے کچھ صحراؤں کا تعارف پڑھیں گے اور پھر چند پہاڑوں کا تذکرہ پڑھ کے ماؤنٹ ایوریسٹ وغیرہ، اور انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. هذا المرام ابی هذا القدی نکتفی اليوم. جزاکم اللہ خیرا.